رب کریم کے فضل و توفیق سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت شفقت کے طفیل فہم دین کورس کے 28ویں سبق میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ہے ہمدردی اور اس کا شرعی طریقہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، ہمدردی اللہ کریم جل شانہ نے مسلمان کو ہمدردی کا سبق عطا فرمایا اور پھر ہمدردی کرنے والے کے لیے انعام کا ذکر فرمایا۔ ہمدردی سے جی چرانے والے کے لیے سزا کا بھی ذکر فرمایا۔ تو انسان کو صرف نہیں، مسلمان کو بھی اور کل کائنات کے ہر شخص کے ساتھ بھی اللہ کریم جل شانہ نے مسلمان کو ہمدردی کا سبق عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے ہمدردی کا معنی سمجھ لیجئے اور پھر اس پر میں چند ایک احادیث عرض کروں گا۔ جیسے ہماری بولی میں نہیں کہتے کہ ہم سبق ہے، فلاں بچہ ہم سبق ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کا سبق ایک ہے۔ فلاں ہم کلاس ہیں، ہم جماعت ہیں، کیا مطلب کہ دونوں کی کلاس جماعت ایک ہے۔ ہم مدرسہ ہے، دونوں کا مدرسہ ایک ہے۔ اسی طرح ہمدردی ہم درد سے بنا۔ ہم درد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دو بندے، چار بندے، زیادہ بندے جن کا درد ایک ہے، اسے کہا جاتا ہے ہم درد ہونا۔ اور کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، اسی کو ہمدردی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمان کو ہمدردی کا باقاعدہ سبق عطا فرمایا اور اس ہمدردی کا مفہوم سمجھانے کے لیے مختصر الفاظ میں مسلمان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمہاری برادری خون سے نہیں بنتی، تمہاری برادری فیملی کے جو خاندان میں جو ذات پات ہے اس سے نہیں بنتی۔ مسلمان کی برادری ایمان سے بنتی ہے اور ایمان کے ذریعے سے رب کریم جل شانہ مسلمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے۔ مسلمان یقیناً دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان کو اللہ کریم جل شانہ یہ چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ کس اعتبار سے کہ جس کے سینے میں بھی ایمان ہے، چاہے وہ تمہاری اپنی گھر کی چار دیواری میں رہتا ہو وہ بھی تمہارا بھائی ہے، چاہے اس کا ضلع اور ہو پھر بھی تمہارا بھائی ہے، چاہے اس کا ملک اور ہو پھر بھی تمہارا بھائی ہے، چاہے اس کا قبیلہ خاندان کچھ اور ہو پھر بھی تمہارا بھائی ہے۔ تو رب کریم جل شانہ نے تمام اعتبارات سے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا کہ یہ ایمان کا رشتہ جس وقت تک موجود ہے اس وقت تک سمجھو کہ ایک شخص دوسرے شخص کا بھائی ہے۔ اسی واسطے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم اور وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ ہم شہروں کے اعتبار سے بٹ جانے والے لوگ نہیں ہیں کہ فلاں میرے شہر کا ہے، میں پنجابی ہوں تو صرف پنجاب کا درد رکھوں، نہیں۔ فرمایا تیرے دل میں ایمان ہے تو کل کائنات کے اندر جہاں پہ بھی کوئی بستا ہے اس کے ساتھ تیرا رشتہ ہے، تیرا تعلق ہے، اور اس رشتے اور تعلق کو اسلام نے اسی طرح بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اس اخوت کا لحاظ رکھنے کے لیے انسان کو اس چیز کی طرف خصوصی جو ہے وہ توجہ دینی پڑتی ہے کہ اخوت انسان کو کتنا گہرا رشتہ عطا کرتی ہے۔ وہ اخوت کا سلسلہ اگر دیکھنا ہو تو مدینہ شریف میں جس وقت انصار کے پاس مکہ سے مہاجر لوگ آئے تھے تو وہ مہاجرین کے لیے کتنا کچھ درد رکھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انصاری کا بھائی قرار دیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت وہ اخوت کا رشتہ قائم فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے انصاری نے کیا کہا تھا کہ میری جتنی زمین ہے اس میں سے آدھی زمین کا حصہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں، اور میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ عدت گزارے گی تو اس سے نکاح بھی تم نے کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جتنا کاروبار ہے اس پورے کاروبار کے اندر بھی تم نے میرے ساتھ شریک ہو جانا ہے۔ یہ ہے اخوت کا رشتہ کہ وہ ان کے ساتھ خونی تعلق نہیں تھا لیکن ایک قسم کا جو ایمان والا رشتہ ہے اس کے بیس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھی نے یہ عرض کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اگلے دن جب خود سامان اٹھا کر
बाज़ार को जाने लगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने यही कहा था कि तुम्हें इस मुशक्क़त में पड़ने की ज़रूरत नहीं, ये तकलीफ़ हम उठाएंगे। फिर अंसार जो मदीना शरीफ के रहायशी थे उन्होंने जब इस किस्म का एहतमाम किया तो मुहाजिरीन ने हुजूर से जाकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ इतनी शफ़क़तें करते हैं तो सारा अजर वो ले जाएंगे, हम तो खाली रह जाएंगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी करने वाले के साथ जो ताल्लुक़ निभाने का तरीका बताया वो भी क्या था। फरमाया जब तक तुम उनके लिए दुआएं करते रहोगे रब तुम्हें बराबर का अजर अता फरमाता रहेगा। मतलब ये है कि तुम्हारे साथ वो हमदर्दी कर रहे हैं और तुम उनके साथ जो है दुआओं वाला सिलसिला बरकरार रखो तो अल्लाह करीम उसके बदले में तुम्हें भी अजर अता फरमाएगा और उनको भी रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला शानहू उसका अजर अता फरमाएगा। इस हमदर्दी का सिलसिला समझने के लिए हदीस पाक सुनिए। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुस्लिम शरीफ की, फरमाया अल मोमिनून करजुलिन वाहिदा। फरमाया कुल कायनात के जितने मोमिन हैं, कुल कायनात के, सिर्फ एक मुल्क के नहीं, एक सूबे के नहीं, एक शहर के नहीं, फरमाया कुल कायनात के मोमिनीन का आपस में रिश्ता क्या है। फरमाया कराजुलिन वाहिदिन, फरमाया जैसे एक इंसान होता है, सारी कायनात के सारे लोग ऐसे हैं जैसे एक इंसान होता है। और इस बात को अगर ना समझ आए तो अल्लाह के महबूब ने मजीद वजाहत की, फरमाया इज़्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु, अगर तुम्हारी आंख में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो हमदर्दी का ये मतलब है कि कुल कायनात में बसने वाले मुसलमानों में से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे तो तुम्हारे दिल में बेचैनी ज़रूर हो। आगे फरमाया इज़्तका रासुहु इश्तका कुल्लुहु, सर में दर्द हो तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात सारी सर तो जागता रहा हो और आंखें सो गई हो, ऐसा नहीं होता। निचला बदन आराम कर रहा हो सिर्फ सर ही बेचैन हो, ऐसा नहीं होता। सरकार ने फरमाया जैसे सर बेचैन हो तो सारा जिस्म उस बेचैनी को महसूस करता है, ऐसे ही मुसलमान का मुसलमान के साथ एक रिश्ता है कि एक मुसलमान की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, उसके दर्द को अपना दर्द समझे, उसके दुख को अपना दुख समझे। आज अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो समझ लो ईमान की बैटरी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। ईमान का सिलसिला और रिश्ता जितना मजबूत होगा दूसरे शख्स का दर्द इतना ही इंसान को महसूस होगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ को बयान किया था, हदीस पाक में है, फरमाया मेरे किसी भी उम्मती को अगर पाँव में कांटा चुभता भी है तो फरमाया उस कांटे की तकलीफ जैसे उसे महसूस होती है ऐसे ही दर्द मैं भी महसूस फरमाता हूँ। ये उम्मती को सबक दिया कि कायनात के अंदर तेरा रिश्ता ताल्लुक भी दूसरों के साथ ऐसा हो, ये ना हो कि अपने घर में बैठा मुसलमान कहे मेरी तो सारी ज़रूरियात पूरी हैं, मैं अपना घर हंसते बसते चला रहा हूँ, मेरे बच्चों का यूनिफॉर्म भी है, फीस भी है, सारे मामलात हैं, मुझे किसी से क्या गर्ज। दीवार के साथ दीवार हो, दूसरा भाई भूखा हो और ये अपने हालात को देखकर समझे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दूसरे से क्या गर्ज है, तो फिर समझे कि ईमान वाली बैटरी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, बिल्कुल लो हो चुकी है। अगर ईमान कामिल होता तो कभी इसकी ज़ुबान से ऐसी बात न निकलती। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह पर यह बयान किया, फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान, फरमाया मोमिन का ताल्लुक मोमिन के साथ ऐसे है जैसे दीवार में ईंट का ताल्लुक दूसरी ईंट के साथ होता है। अब दीवार को ईंट ने बनाया लेकिन एक ईंट ने नहीं, सारी ईंटों ने मिलकर बनाया है। अब जब तक वो ईंटें जुड़ी रहेंगी उस वक़्त तक दीवार कायम रहेगी और दीवार की मजबूती भी कायम रहेगी। फरमाया मोमिन का ताल्लुक दूसरे मोमिन के साथ ऐसे है कि जैसे एक ईंट का दूसरी ईंट के साथ है। अब दीवार की कोई ईंट कहे कि नहीं सारी की सारी दीवार मेरे सर पे खड़ी है तो दूसरी ईंट निकाल लो तो वो कभी अपनी जगह पे बरकरार नहीं रह सकेगी, वो गिरेगी। जब वो गिरेगी तो ऊपर वाली भी गिर जाएगी। तो ऐसे ही मुसलमान का मुसलमान के साथ रिश्ता है कि एक मुसलमान की सलामती से दूसरी मुसलमान की सलामती नज़र आती है। और जब सबक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ाया तो मोमिन को पहचानने का जो तरीका बताया वो भी क्या था। फरमाया मोमिन को देखना हो, मोमिन की पहचान करनी हो। अब माथे पे तो नहीं लिखा होता कि ये मोमिन है मुसलमान है। फरमाया मोमिन की पहचान कैसे होगी। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तरल मोमिनीन फी तराहुमिहिम,
वतवादहिम वतातुफहिम कमसलिल जसद। फरमाया तुम सारे मोमिनीन को पहचानना चाहते हो तो देखो कि एक का दर्द जब दूसरे महसूस करें तो समझ लो ये भी मोमिन है वो भी मोमिन है। क्यों? क्योंकि ये कौन सी तार है जिसने इसका दर्द उसे महसूस कराया? वो तार है ईमान वाली, वो रिश्ता है ईमान वाला। उस ईमान वाले रिश्ते की बेस पर दर्द उसे हो रहा था, तकलीफ इसे भी हो रही थी, मुसीबत उसके घर में आई, बेचैन ये भी हुआ था, और उसने उसकी बेचैनी को महसूस करके बाकायदा तौर पे उसके गम में, उसकी तकलीफ में बाकायदा शरीक हुआ। इसी वजह से हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अज़्ज़ा मुसाबन, किसी पे मुसीबत आई और कोई शख्स उसके घर उसकी ताज़ियत को गया। ताज़ियत सिर्फ मौत फौत पे नहीं होती कि किसी के घर कोई फौत हो जाए तो हम ताज़ियत करने जाएं, सिर्फ ये नहीं, किसी को कोई भी दर्द पहुंचे तो उसकी ताज़ियत है। ताज़ियत का मतलब यह है कि अगले बंदे के साथ इजहार हमदर्दी कि भाई हम इस दुख में तुम्हारे साथ बराबर के शरीक है। सरकार ने फरमाया जितना अजर मुसीबत ज़दा को मुसीबत उठा के अल्लाह अता फरमाएगा, इतना अजर अल्लाह ताज़ियत करने वाले को भी अता फरमाएगा। ताज़ियत करने का अजर क्यों दिया? ताकि मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी वाला सिलसिला बरकरार रखे। बीमार की इयादत करने से ये भी एक रिश्ता जुड़ता है कि वो बीमार है तो इसे उस बीमारी का एहसास हो। फरमाया जिस वक़्त कोई शख्स इयादत करने के लिए घर से निकलता है 70 फरिश्ते रब के उसके पीछे चलते हैं और उसके हर हर कदम पे उसके नामे अमाल में अजर लिखा जाता है। ये सारा सिलसिला क्यों है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन ने, इस्लाम ने कायनात के सारे लोगों को जो मुसलमान हैं उनको आपस में जोड़ा। और इरशाद क्या फरमाया? फरमाया मन फर्रजा अन मुस्लिमिन कुर्बतन फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरब यौमिल क़ियामा। जिसने किसी मुसीबत ज़दा को देखकर तकलीफ के मौका पर उसकी किसी तकलीफ को दूर कर दिया, ये ताकत रखता था, वो भूखा था, इसने उसे खाना खिला दिया, इसके पास गुंजाइश थी, दूसरे शख्स को कर्ज चाहिए था, इसने उस पर एहसान करते हुए उसे कर्ज दे दिया, तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसने उसकी दुनियावी तकलीफ को पूरा किया है, दुनियावी तकलीफ में उसकी मदद की है, अल्लाह इसकी आखिरत की तकलीफें ख़त्म फरमा देगा। क़यामत के दिन की तकलीफ़ें इसकी ख़त्म हो जाएंगी। मशहूर रवायत है, आपने सुनी होगी कि बरोज़े क़यामत एक शख्स की एक नेकी कम होगी, उसको रब फरमाएगा चल क़यामत के दिन तुझे ये ऑप्शन है, किसी से मांग के ले आ, तुझे मिल गई तो तुझे माफ़ी हो जाएगी। अब वो बड़ा खुश कि सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत है, आज के दिन बड़ी आसानी से मिल जाएगी। रिश्तेदारों के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, अजीज़ों के पास जाएगा, लोग कहेंगे तेरी एक कम है, तू नहीं बख्शा जा रहा। हमारे पास से भी अगर एक घट हो गई और थोड़ी हो गई तो हमारी बख्शिश भी जो है वो ख़तरे पे लग जाएगी, लिहाजा हम तुझे कैसे दें? एक की कमी की वजह से तेरी बख्शिश नहीं हो रही तो हम अपने नामे अमाल से नेकी क्यों घटाएं? कहीं से नहीं मिलेगी। मैदान माशर में एक शख्स होगा जिसके पास होगी भी सिर्फ एक नेकी, और वो कहेगा यार तेरे पास ढेर सारी हैं, एक कम है, तेरी बख्शिश खतरे में है, तो मेरे पास तो है ही सिर्फ एक, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा? तो जवां मर्दी का, मुरव्वत का यह तकाजा तो नहीं कि दोनों आग में जले, चल तू तो ले जा, तू तो बच, तू बचना चाहता है तू तो बच। अगर तू बच जाएगा तो फिर ठीक है, तेरी बचावा, तेरी तो मगफिरत बख्शिश हो जाए। वो लेके गया, अल्लाह ताला पूछेगा, जानता तो सब कुछ है कि मैदान माशर में जिस वक्त हर किसी को नफ्सा नफ्सी की पड़ी है, तुझे नेकी किसने दे दी? वो कहेगा मौला फलां शख्स ने दे दी। फरमाया उसको ले आ मेरे दरबार में। जब अल्लाह के दरबार में लाएगा, अल्लाह ने फरमाया तू मेरी कहारी को नहीं जानता था, मेरे जब्बार होने को नहीं समझता था, मेरे शिद्दत अजाब को नहीं समझता था, तूने अपनी नेकी से क्यों दी? मौला इसके पास एक कम थी, मेरी तो थी एक, मैंने सोचा दोनों ना जलें, चलो वो तो बचता है वो तो बचे। तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया जा फिर बंदे, तू आजिज़ होकर अगर अपने भाई पे इतना एहसान करता है, मैं कादिर होकर नहीं कर सकता, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और जन्नत में चले जाओ। ये अल्लाह करीम ने क्यों अजर दिया? सिर्फ उस हमदर्दी के पेश नज़र। आज हमारा माहौल ऐसा है कि वो मशहूर तौर पे, आम तौर पे लोग ये मैसेज चलाते हैं कि गम इस बात का नहीं कि बिजली हमारी नहीं, खुशी इस बात की है कि तुम्हारी भी नहीं। एक दूसरे को ये सेंड कर देना कि दुख ये नहीं कि हम किसी मुसीबत में, हम तो खुश हैं कि तुम भी उस मुसीबत में हो। ये है हमारा ताल्लुक और हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ता निभा रहे हैं।
ہمیں دوسرے کی بےچینی دیکھ کر الٹا معاذ اللہ خوشی ہوتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اور اپنی خوشی کے منانے کے انداز بھی ایسے رکھتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو الٹا درد پہنچے، تکلیف پہنچے اور معاشرے کے اندر ایک بے امنی اور بے سکونی ہو۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ رب کے دربار میں جتنا بڑا نیکی کا کام کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، اسی طرح رب کے دربار میں سب سے بڑا گناہ بھی یہ ہے کہ کسی کے درد کو مزید بڑھا دینا، کسی کی تکلیف کو مزید بڑھا دینا، اس کی تکلیف میں بجائے اس کا ساتھی بننے کے، ہمدرد ہونے کے، اس سے مذاق کرنا یا اس کی تکلیف کے اندر اس سے الٹا دور ہٹ جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اسلام نے تو یہ رشتے جوڑے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں۔ آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کو کسی دوسرے مسلمان کی برائی ہتھے لگ گئی، اسے پتا چلا کہ یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ مجرم ہے، اس نے فلاں گناہ کیا، اب اس کے جرم کو لے کر وہ چند بندوں میں بیان کرتا ہے، جی فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے، فلاں بندہ یہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو بیان کر کے تو کون سی نیکی کر رہا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من ساتر مسلمن، کسی کے گناہ کا تمہیں علم ہوا، تم اس گناہ پہ ڈالو پردہ۔ فرمایا آج تم نے اس کے گناہ پہ پردہ ڈالا، کل قیامت کے دن رب تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ سودا کتنا سستا ہے، ہم کوئی جو ہے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں، گناہ ہمارے پلے بھی ہیں اور ڈھیر سارے گناہ ہیں، اور اپنے گناہوں کو پردہ پوشی میں لانے کا بہترین طریقہ ہے کہ دوسرے کے جرموں کا پتہ ہو تو زبان پہ تالا رکھا جائے، اس جرموں کا ذکر نہ کیا جائے، لوگوں میں اس کے جرم کو بیان کر کے اس کو جو ہے اس کی توہین نہ کی جائے، اس کی تحقیر نہ کی جائے۔ پردہ پوشی ہم کریں گے تو رب ہمارے گناہوں پر بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور ہمدردی کا جو اگلا سلسلہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، شاید سینے میں رتی برابر ایمان ہو تو اس جملے کو سننے کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کی ہمدردی نہ پیدا ہو۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کہاں تک اس چیز کو بیان کر دیا؟ فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ کام کیا، اب یہ تو ضروری نہیں کہ میں کسی کی حاجت کو پورا کرنے نکلوں تو پورا کر کے ہی آؤں، ہو سکتا ہے نہ بھی پوری ہو، کوشش کروں، لیکن یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ رب چاہے پوری کرنی اور پوری نہ ہو، میں تو اس کے لیے خود گیا لیکن میری حاجت کو پورا رب کرنے والا ہوگا۔ تو پھر کتنا بڑا سوکھا کام ہے کہ اگر گھر میں مجبوریاں ہیں، حاجات ہیں، نفل حاجت کے پڑھنے کی بجائے محلے میں دیکھو کسی کی حاجت کو تم بھی پورا کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اگر کر سکتے ہو تم اس کی پوری کرو، رب تمہاری پوری فرمائے گا۔ یہ ایک وظیفہ دے دیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اس کی حاجت کو پورا کرو گے، رب تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ اس موضوع کو یہاں پہ رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ رمضان المبارک میں عموماً لوگ ان دنوں میں پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک قسم کی بے چینی ہوتی ہے۔ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کسی علاقے میں اپنی بچیوں کو باپ نے ہی قتل کر دیا۔ اب خون اتنا سفاک کیوں ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ بچیوں نے عید پر کپڑوں کا مطالبہ کیا، اب ضد کر بیٹھی ہوں گی اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو وہ اس نوبت تک اتر آیا۔ اور یہ قصور صرف اس کا نہیں، اس میں ہم بھی شریک ہوں گے، اس کے اڑوس پڑوس والے بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کا دھیان کیوں نہیں رکھا کہ اس کے گھر میں اتنی سخت اگر مجبوری ہے تو اس کی حاجت کو پورا کریں۔ اگر ہم عید پر 4 سوٹ سلوا رہے ہیں تو ایک کم کر کے 3 کر لیں، اور کسی دوسرے کے گھر میں بھی تو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اسلام تو اتنا نہیں، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تم دھلے ہوئے پہن کے گزارا کر لو، اگر گنجائش ہے تو کسی تک نئے پہنچاؤ گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ کتنا اعلیٰ جملہ ہے کہ تم کسی کی حاجت میں ہوگے تو رب تمہاری حاجت میں ہوگا، تم اس کی حاجت کو پورا کرنے لگو گے تو رب تمہاری حاجت کو پورا کرنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے اور ان کو آ کر کسی شخص نے اپنی مجبوری ذکر کی، اپنی حاجت ذکر کی کہ میں اس طرح پریشان حال ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ چل میں تیرے ساتھ آتا ہوں اور تیری اس پریشانی کو دور کرتے ہیں جا کے۔ مسجد سے باہر نکل گئے، اس کے ساتھ چل پڑے۔ جب ساتھ چلے تو اس نے کہا کہ جناب شاید آپ بھول گئے ہو، آپ تو اعتکاف بیٹھے تھے، آپ تو میرے ساتھ چل پڑے۔ فرمایا مجھے یاد تھا میں اعتکاف بیٹھا تھا۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ مسجد سے نکل پڑے ہو، تمہارا تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا اعتکاف ختم ہو گیا، لیکن میں کیوں چلا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی حاجت پورا کرنے کے لیے چلا، اللہ اسے ایک اعتکاف نہیں 8 خندقوں جتنا اجر عطا فرمائے گا۔ 8 خندقوں جتنا اجر۔ وہ لوگ اس مقام پہ کھڑے ہو کر بھی کسی کی حاجت براری کرتے تھے۔ وہ بہرحال نفلی اعتکاف تھا جو حضرت عبداللہ بن عباس کا تھا، تو پتہ چلا کہ نفلی اعتکاف سے بھی بڑھ کر عبادت ہے کسی کی حاجت کو پورا کرنا۔ اور حدیث پاک میں ہے، علماء کرام جانتے ہیں، حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، تکبیر پڑھ دی جاتی، تکبیر ہو جاتی، اور اگر اس دوران کوئی مجبور حاجت مند حاجت لے کے حضور کے پاس آتا تو سرکار تکبیر تحریمہ بعد میں کہتے، پہلے اس کی حاجت کو سنتے۔ اب اس سے بڑھ کر کتنا مزید بتایا جائے کہ کتنا گہرا رشتہ ہے یہ کہ مسلمان کو مسلمان کی حاجت پورا کرنے کے لیے اور ہمدردی سکھانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اول تو ہمدردی ہی ختم ہو گئی، اور اگر کہیں اکا دکا ہمدردی ہو تو جو سب سے بڑی ہمارے اندر خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمدردی کا طریقہ بھی نہیں آتا، ہمیں سلیقہ بھی نہیں آتا کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی کیسے ہے۔ کسی کے گھر میں کچھ پہنچانا ہے تو وہ پہنچانا اس رنگ میں ہے کہ ایک گھر میں کچھ دیا تو گلی کے سارے لوگوں میں اعلان ہے کہ میں فلاں کے گھر کو چلا رہا ہوں۔ اب اس گھر والے پہ کیا بیتے گی، اسے کتنی شرم آئے گی، اسے کیا محسوس ہوگا کہ میرے معاملات میں سب کو پتا ہے کہ یہ گھر اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے تو اس کا طریقہ بند مٹھی میں، اس کی بند مٹھی تک کچھ پہنچاؤ۔ اور حدیث کے یوں لفظ ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے دیا تو اس بائیں کو پتہ بھی نہ چلے کتنا کچھ اسے دیا گیا ہے اور کسے دیا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب یہاں تک ہے ہمدردی میں آسان طریقہ، اور ہماری ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ اس ہمدردی کی بجائے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمدردی نہ ہی ہوتی تو اچھی تھی۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا چند سال پہلے، ایک گھر میں کوئی کمیٹی گئی ہے، جیسے خدمت خلق والی کمیٹیاں ہوتی ہیں، کچھ سوٹ کپڑوں کے لے کر، کچھ راشن اور سامان لے کر۔ بیوہ کا گھر تھا اور اس کی چھوٹی سی بچی تھی۔ دروازے پہ دستک دے کے کہا کہ یہ تمہارے کچھ کپڑے ہیں، راشن ہے، امی کو بھیجو تاکہ وہ لے کے جائے۔ چھوٹی سی بچی دروازے پہ گئی، یہ بات اخبار میں چھپی اور شاید میرے پاس وہ موجود بھی ہو اخبار۔ اس بچی نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور اس خدمت کرنے والوں سے کہا کہ آپ چلے جاؤ، مہربانی آپ کی، ہم نے آپ سے کچھ نہیں لینا۔ اب انہوں نے پھر دستک دی، بار بار ضد کی، تو امی اس کی جب دروازے پہ آئی تو یہ دینے لگے تو چھوٹی بچی نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ان سے کچھ نہیں لینا، نہیں لینا۔ رونے لگ گئی بچی۔ ماں نے کہا کیوں نہیں لینا، وجہ کیا ہے؟ اب اس بچی کا جو جواب ہے وہ سننا اور پھر اپنی اصلاح ہمیں اس سلسلے میں کرنی چاہیے کہ ہم نے کسی کو آدھا نوٹ بھی پکڑایا تو وہ بھی سب کے جو ہے سامنے شو کر کے اور لوگوں کو بتلا کر۔ اس بچی نے کیا کہا اپنی ماں سے کہ پچھلے سال بھی عید پر انہوں نے ہمیں سوٹ پہ بھیجے تھے اور سوٹ ہمارے گھر تک پہنچائے تھے، لیکن سوٹ دیتے ہوئے انہوں نے تصویریں بھی بنائیں اور وہ تصویریں چھپیں اخبار میں، اور جب میں کپڑے پہن کے سکول گئی تو سکول کی بچیوں نے مجھے تانے دیے کہ تم اپنے گھر سے نہیں کسی کے کپڑے پہن کے آئی ہو۔ امی پرانے کپڑوں میں اتنی تکلیف نہیں ہوگی عید گزارتے ہوئے جتنی تکلیف وہ تانے سنتے ہوئے ہوتی ہے، لہذا ان کو واپس بھیج دو، ہم پرانے کپڑوں میں ہی عید کر لیں گے، مجھ سے کسی کے تانے نہیں سنے جاتے۔ اب کسی غریب کا گھر کا دروازہ اس وجہ سے بند ہو گیا کہ یار دینے کا طریقہ بھی اس کا کیا ہے۔ اب حدیث سنیے سرکار کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا، ہمیں سبق لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور کے دربار میں ایک مہمان آیا، بھوکا تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اس دربار میں سارے فقیر آیا کرتے تھے، جس کو جو حاجت ہوتی تھی وہ آتا تھا۔ بھوکا تھا، حضور کے دربار میں آیا، کھانے کے طلب کی، تو میرے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے عوام کو نہیں کہا، اپنے گھر میں بھیجا بندہ کہ جاؤ سیدہ عائشہ کے گھر میں
پوچھ کے آؤ کہ کوئی گھر میں کھانا ہے. اب حدیث کے لفظ سنو گے تڑپ جاؤ گے کہ آج ہم غربت کی شکایتیں کرتے ہیں. اسلام نے کون کون سے وقت دیکھے. حضور کی بیوی کے گھر گئے تو جواب کیا آیا کہ انہوں نے جواباً عرض کیا ما عندنا الا ما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں. مہمان کو کہاں سے کھلائیں؟ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں. سرکار نے دوسری بیوی کے گھر بھیجا, اس گھر سے بھی یہی جواب آیا کہ آج گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. ساری بیویاں جو اس وقت زندہ تھیں, 9 تھیں 10 تھیں, جتنی بھی تھیں, سرکار نے سارے گھروں میں بھیجا. اب گھر کس ہستی کا ہے؟ ریاست مدینہ کے سردار کا گھر ہے, اور سارے گھروں سے, بخاری شریف کی حدیث ہے, سارے گھروں سے یہی جواب آیا. کیا؟ یا رسول اللہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں. اب سرکار بھی تو جانتے ہوں گے, گھر کے سربراہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ گھر میں کیا ہے. سرکار امت کو سبق دینا چاہتے تھے کہ ایسی نوبت بھی آئے تو ناشکری نہ کیا کرو, اور یہ نہیں کہ تم اس وقت کسی فقیر کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تو بدتمیزی نہیں کرنی. سرکار نے سب گھروں سے جب یہ جواب ملا تو اب مجمع میں اعلان کیا, فرمایا من یضیف ھذا الضیف, فرمایا آج کی رات کون ہے جو ہمارے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے. حضور نے مجمع میں اعلان کر دیا. اب صحابہ بیٹھے تھے, ہر ایک کی خواہش نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی. حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے, اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتا ہوں اپنے گھر, میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ. حضرت ابو طلحہ نے لیا, گھر لے جا کے بٹھایا. بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے کھانے پکانے کے لیے؟ اب اس گھر سے جواب سنو کیا ہے. بیوی نے کہا کہ گھر میں تیرے اور میرے لیے بھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں, جو کچھ ہے وہ صرف بچوں کے لیے ہے, وہ ہمارے بچے کھائیں گے, ہمارے لیے کچھ نہیں گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے. اب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مہمان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور عزت کرنا اس کی ہمارا فرض بنتا ہے. چاہتے تو چلے جاتے, حضور کو عرض کر بھی دیتے تو سرکار نے کوئی ناراض تو نہیں ہونا تھا, لیکن یہ سبق دیا کہ گھر آئے ہوئے کو پھر واپس لوٹانے سے اگلے کی بے عزتی ہے, اس کی توہین ہے. وہ بیچارہ کیا سمجھے گا کہ میں ان کے سر کا بوجھ ہوں کہ مجھے ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اب حضرت ابو طلحہ لے کے گئے تھے تو چاہا کیا وہ اس کو کھلانا ہی کھلانا ہے. بیوی کو کیا کہا کہ ایسے کرو, کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو بہلا کر سلا دو کہ بچے سو جائیں. رہ گئے تو اور میں. فرمایا دسترخوان اس انداز میں لگاؤ کہ مہمان سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں. دسترخوان اس قسم کا لگا دینا کہ اکٹھا ہم کھائیں گے. اور جس وقت کھانا شروع ہو تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور اپنے پلو سے چراغ بجھا دینا. اندھیرا ہو جائے گا, ہم ساتھ بیٹھیں گے, ہم کھائیں گے نہیں, بس ہاتھ ہلاتے رہیں گے, منہ سے چپ چپ کرتے رہیں گے. وہ سمجھے گا کھا رہے ہیں, ہم نہیں کھائیں گے. گھر میں جو کھانا ہے وہ مہمان کو پیش کر دیتے ہیں. گھر بیٹھ گئے, چراغ بجھا دیا. حضرت ابو طلحہ ان کی بیوی نے پاس بیٹھ کے کھایا کچھ نہیں, ہاتھ ہلاتے رہے, خود بھوکے رہے, بچوں کو بھی بھوکا رکھا. کتنا بڑا ہمدردی کا سبق ہے. خود بھوکا رہنا یہ اگرچہ بہت بڑی بات ہے, لیکن بچوں کو بھوکا رکھنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. بچے بھی بھوکے ہیں, یہ بھی بھوکے ہیں, اور مہمان کو یہ ہمدردی کا طریقہ ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میری وجہ سے اس فیملی کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جن کو کسی کے گھر کے حالات جن سے چھپے تو نہیں, سرکار کو تو سب پتا تھا. آج حضرت ابو طلحہ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ضحك الله من فعلكما. ابو طلحہ تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے رب عرشوں پہ مسکرا رہا تھا. اللہ کا مسکرانا ہمارے جیسا تو نہیں, لیکن اللہ اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے اور اپنے بندوں کو سبق دے رہا ہے. مسکرایا اسی وقت جاتا ہے جب خوشی کوئی بہت زیادہ پہنچ جائے. تو رب گویا مطلب یہ تھا کہ تمہارے عمل سے رب بڑا ہی خوش ہوا ہے کہ تم نے بھوکے رات گزاری مگر مہمان کو کھلایا. اس سے ایک سبق ملا, وہ سبق یہی ہے کہ کسی سے ہمدردی کرو تو ہمدردی کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اپنا آپ یہ پیش کر دے جی او جی ہمارے گھر میں تو کچھ تھا نہیں, ہم نے کہا چلو مہمان آ گیا تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں.
اگر یہ اس کو بتا دیا تو وہ بھی ضمیر رکھتا ہے، اس کے سینے میں بھی تو ایمان ہوگا، وہ بیچارہ کس حال میں تمہارے گھر سے گائے گا۔ تو اپنے معاملات اور اس قسم کی صورتحال کو پوشیدہ رکھ کے کسی کے ساتھ ہمدردی کی جائے، عید کا موقع ہو یا رمضان المبارک کی گھڑیاں ہوں، یقیناً یہ سخاوت کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہوتا ہے، لیکن طریقے کے ساتھ، تاکہ اگلے بندے کی عزت مجروح نہ ہو، اس کی سفید پوشی مجروح نہ ہو۔ کئی سفید کپڑوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھریلو معاملات بڑے جو ہے خطرناک ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اسے محسوس ہو کہ میری عزت پہ حرف آئے گا تو وہ لینے سے بھی انکار کر دے، نہ، اس کو کسی ایسے انداز میں پہنچاؤ کہ اس کا بھی بھلا ہو جائے اور تمہارا بھی جو ہے معاملہ چل جائے۔ آخری بات، آج 2 منٹ اوپر شاید ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی وصال کر گئے تھے جنگ احد میں۔ گھر میں 9 بہنیں تھیں، کتنی؟ 9 بہنیں، اور بھائی تھے حضرت جابر اکیلے ان کو سنبھالنے والے۔ 9 بہنوں کا ایک بھائی، اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ حالات کیسے ہیں۔ ایک جنگ سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اونٹنی تھی، وہ بھی بیچاری بالکل ماڑی سی، سارے سوار کراس کر کے آگے جا رہے تھے، لیکن حضرت جابر کی اونٹنی بڑی آہستہ 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 چل رہی تھی۔ غریب بندے کی سواری بھی پھر ماڑی ہوتی ہے، تو وہ اس ماڑی سواری پہ جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، ان کو کیا، وہ تو اشارے کریں تو کسی کو بڑا کچھ مل جاتا ہے۔ حضور کے ہاتھ میں ڈنڈا مبارک تھا، سرکار نے ڈنڈے سے کچوکا دیا حضرت جابر کی اونٹنی صحت مند بھی ہو گئی، تیز رفتار بھی ہو گئی۔ ابھی قافلہ مدینے نہیں پہنچا تھا کہ حضرت جابر پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ اب گھریلو حالات میں نے آپ کو بتا دیا کہ والد فوت ہو گئے ہیں، 9 کے 7 بہنیں ہیں جن کے اکیلے بھائی حضرت جابر ہیں۔ گھریلو معاملات جو ہے وہ مشکل سے گزارا ہے، سرکار نے کیسے نوازا، اونٹنی تیز رفتار ہو گئی۔ جب مدینے پہنچے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر اونٹنی مجھے بیچتے نہیں ہو، میں نے اونٹنی خریدنی ہے، اونٹنی مجھے سیل کر دو، بیچ دو، میں نے خریدنی ہے، میں اس کے پیسے تمہیں دیتا ہوں۔ اب غلام تھے، حضور کے مرید بھی تھے، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ ویسے ہی رکھ لیجئے اونٹنی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویسے نہیں رکھنی، ریٹ لگواؤ، اس کے پیسے میں تمہیں عطا کروں گا، تمہاری اونٹنی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے مجبوراً، چونکہ حکم تھا حضور کا، ریٹ لگوایا، جو ریٹ بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے حضرت جابر کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب حضرت جابر کو جو مال ملا وہ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی وہ سمجھے کہ میری کسی نے امداد کی، وہ تو یہ ہے کہ اپنی اونٹنی بیچی ہے، اس کے پیسے ہیں حضرت جابر کے پاس۔ جب پرے جانے لگے تو سرکار نے فرمایا جابر اونٹنی میری ہو گئی، پیسے تیرے ہو گئے۔ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا چل پھر میری طرف سے اونٹنی تجھے تحفے میں ہے، تو تحفے میں قبول کر لے۔ اب اونٹنی بھی اس کے گھر پہنچ گئی، ان کے گھر اونٹنی صحت مند بھی ہو گئی، پیسے بھی پہنچ گئے، اور کسی قسم کی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوئی۔ یہ ہے طریقہ ہمدردی کرنے کا جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ کسی کو کچھ پہنچانا ہے، کچھ خرید لو، اور جس کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ پیسے دے دو تاکہ اسے شرمندگی تو نہ ہو۔ ہم تو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ محلے میں کوئی مجبور ہو جو گھر کی فریج بیچنا چاہتا ہو، فلاں چیز بیچنا چاہتا ہو، فلاں چیز بیچنا چاہتا ہو، تاکہ 50,000 کی ہے تو آج مجبوری میں وہ 20,000 کی دے گا، اور بھلو لوگوں میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں جی واہ ہمیں تو اتنے ریٹ کی چیز اتنے میں مل گئی، اگلے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ اللہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔